اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کمنٹ سیکشن میں بہت پہلے ایک بھائی انہوں نے سوال پوچھا تھا کہ روحانیت کیا ہے، اور جب روحانیت ملتی ہے تو کیا دکھتا ہے یا کیا محسوس ہوتا ہے۔ دیکھیے، سب سے پہلے تو روحانیت کے متعلق مجھ جیسے ناچیز بات کرے تو یہ بہت بڑی بات ہے، لیکن جتنا مجھے حاصل ہوا اس درود کے راستے میں، درود کی کثرت کے راستے میں، اس سے جتنا میں نے روح اور روحانیت کو سمجھا ہے، میں اسی طرح ہی بات کروں گی۔ اس کے لیے ضروری نہیں کہ اس سے سب متفق ہوں، اور ضروری نہیں کہ اس کو علمی سطح پر جو ہے پرکھا جائے۔ یہ میرا نظریہ ہے یا میرا جاننا ہے، میرا ماننا ہے۔ اگر کسی کو اس سے تشفی ہوتی ہے کہ ہاں روح اور روحانیت اسی طرح کا نام ہے یا ان کی فیلنگز ایسی ہیں تو بہتر، لیکن اگر کوئی اس کو نہیں مانتے، ان باتوں کو جو میں کہنے جا رہی ہوں، تو میرا مقصد بالکل منوانا نہیں ہے، اور نہ ہی شرعی یا علمی سطح پر جو عالم ہیں، جو مفتیان ہیں، کرام ہیں، جنہوں نے روح اور روحانیت کی جو پیش کی، جس کو جس طرح پیش کیا ہے، اس کے اگینسٹ جانا ہے، یا مطلب مجھے تو زیادہ علم بھی نہیں ہے، بس اتنا ہی میں جانتی ہوں کہ میں نے جتنا سمجھا ہے۔ روح کیا ہے، روحانیت کیا ہے؟ روح تو اللہ کا امر ہی ہے، اور اصل ہم جو ہیں وہ روح ہی ہیں۔ دیکھیے، قیامت اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کی تخلیق کو جب ارادہ کیا تو قیامت تک کی ارواح، روحوں کو اکٹھے پیدا کیا، اور ان کو پھر ایک جگہ جمع کیا، پھر ان پر نیند کہہ لیں یا موت ہے، طاری کی، نیند طاری کر دی، چلے یوں کہہ لیں، اور پھر ایک خاص کافی اس عرصے اور اس کا کسی کو علم نہیں، کتنے ہزاروں سال تک یہ روحیں اللہ ہی کے قرب میں رہی، اللہ ہی کے اس میں رہی، پاس رہی، اور پھر اس کے بعد ان کو زمین پہ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک جن کا جو وقت مقرر ہے اس پہ وہ زمین پہ اتارے جائیں گے۔ اچھا، جب اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا تو یہ سلا دی گئی، موت طاری ہوگی جو بھی کہہ دیں، دونوں الفاظ میں سے۔ تو پھر ایک دن، اس کو کہتے ہیں یوم الست، جس کا آپ کا اور مجھے یاد رکھنا بے حد ضروری ہے۔ یہ وعدے کا دن تھا جب اللہ تعالیٰ نے تمام روحوں کو طاقت دی یا بخشے، ان کو اس نیند سے بیدار کیا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ان سے ایک وعدہ لیا کہ اب تو میں تمہارے سامنے ہوں، تم میرے قرب میں ہو۔ جب تم زمین پر، میں تمہیں اگر کچھ ایسا زمین پر بھیجوں یا کچھ ایسا عرصہ آئے جب تم مجھے نہ دیکھ سکو، مجھ سے دور ہو جاؤ، تو کیا تب بھی مجھے اب تم اپنا رب مانو گے؟ تو سب روحوں نے یک زبان ہو کر کہا، بے شک آپ ہی ہمارے رب ہیں، اور یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم آپ کے سوا کوئی ہمارا رب ہو؟ تو یہ ایک وعدہ ہم کر کے آئے ہیں، اور پھر دوبارہ اس روحوں کو سلا دیا گیا، اور یہ اب زمین پہ بھیجی جا رہی ہیں، اور پھر اور دراصل یہ تمام تر آزمائشیں، تمام تر جو وقت کا وہ ہے نا، ایک دورانیہ ہے، وہ اسی وعدے کی پاسداری کا دورانیہ ہے کہ ہم نے اپنے رب کو نہیں بھولنا۔ ہم جب اللہ سے زمین پہ، اور آپ اور ہم سب کو ماننا چاہیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارک ہے، قرب، اس قرب کا کیا مطلب ہے، اس کو سمجھیں۔ اچھا، زمین پہ جب اس کو بھیجا تو یہ زمین جو ہے نا، یہ مٹی ہے، اور ہمارا جسم جو روح کے اوپر ایک خول ہے، یہ بھی مٹی ہے، ٹھیک ہے نا، جو ہم دیکھتے ہیں، جو ہم جس جسم کو لے کے چل پھر رہے ہیں، لیکن اس کے اندر جو چیز ہے، جو اصل ہے، جو اللہ کا امر ہے، وہ ہے روح۔
اور اب اکثر دیکھیں اب جسم جو ہے وہ مٹی سے بنا ہے، تو یہ زمین کی طرف زور لگاتا ہے اپنی خوراک کے لیے، اپنی ضروریات کے لیے، دنیا کی رنگینیوں میں۔ روح چونکہ اوپر سے آئی ہے اللہ کی طرف سے، اللہ کے قرب میں سے، اس لیے یہ اوپر کی طرف زور لگاتی ہے۔ ظاہر ہے اس نے واپس تو جانا ہے ایک دن، ہم کوئی ہمیشہ کے لیے تو زمین پہ نہیں آئے، واپس ہم نے پلٹنا ہے اپنے رب کی طرف۔ جتنے بھی اللہ نے جس کی عمر لکھی ہے اس جسم کے اندر، وہ اس کو گزار کے یہ روح واپس جائے گی اپنے رب کی طرف۔ تو یہ جو ہم قرب مانگتے ہیں نا، یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ دراصل ہم اللہ سے ایک وہ چیز مانگتے ہیں، اپنی روح، ہماری روح مانگتی ہے اللہ سے، کیونکہ اصل تو ہماری روح ہے، اور اصل تو وہ قرب ہے جس سے ہم ہو کے آئے ہیں۔ جیسے آپ گھر میں ہوتے ہیں اور چھوٹا بچہ ہوتا ہے، تو وہ آخر تک اپنی ماں سے محبت کی تلاش میں رہتا ہے، اس کے قریب جانے کی رہتا ہے، بوڑھا بھی ہو جائے، ماں بھی بہت بوڑھی ہو جائے، ضعیف ہو جائے، تب بھی وہ اس کا دل اس ماں کی طرف ہی کھنچتا رہتا ہے، اگر فرما بردار ہے۔ اس بات کو یاد رکھیں، آگے چل کے آپ کو اس بات کی بھی سمجھ آئے گی کہ یوم لست میں وہ وعدے کی پاسداری کون کرے گا۔ تو اب ماں کی طرف اگر وہ فرما بردار ہے اور خلوص سے ماں سے محبت کرنے والی اولاد ہے، تو بوڑھے بھی ہو جائے اور ماں جتنی بھی ضعیف ہو جائے، وہ محبت قائم رہتی ہے، اور وہ اس کی طرف ہی کھینچتے ہیں، چاہے وہ دنیا کے جس حصے میں چلے جائیں۔ ایسا ہی ہوتا ہے نا کہ بہت سی اولاد بیچاری باہر چلی جاتی ہے، ملک کو چھوڑ کر ماں کے قریب رہتے۔ اچھا، تو وہ کیونکہ وہ ماں سے ہی پیدا ہوا، اور اس کی روح جب ابھی 4 ماہ کا تھا ماں کے اندر، تو اس کی روح پھونکی گئی، وہی روح اوپر سے لائی گئی اور پھونک دی گئی، نہیں تھی، وہی تھی جو قرب میں رہی، تو اب زمین پہ لائی گئی، اس وجود میں ڈالی گئی، اور یہ وجود بنا مٹی سے۔ اب یہی روح جب ماں کے قریب اتنی رہی، اس کے اندر رہی، پھر اس نے سالوں اس کو اپنے قریب رکھا اور پالا پوسا، تو وہ جو فرمانبردار اولاد ہوتی ہے نا، وہ اس کی وہ محبت قائم رہتی ہے، اس کا وہ کھنچاؤ ماں کی طرف رہتا ہے، بالکل اسی طرح اتنے ہزاروں سال، پتہ نہیں، اللہ ہی جانتا ہے، اس کا علم میرے رب کے ہی پاس ہے کہ کتنے ہزاروں سال ہم اللہ کے قرب میں رہے، وہ پھر زمین پہ اتارے گئے۔ تو ہماری روح نے تو اوپر کی طرف زور لگانا ہے، اصل کی طرف تو زور لگانا ہی ہوتا ہے۔ اب یہ جنگ ہوتی ہے جسم کی اور روح کی۔ جسم کہتا ہے کہ نہیں، میں زمین پہ آیا ہوں اور زمین کے رنگینی میں کھو جاؤں، میں اس میں گم ہو جاؤں، ٹھیک ہے، اصل جنگ ہوتی ہے۔ اور روح کہتی ہے نہیں، میری اصل تو میرا رب ہے، میں وعدہ کر کے آئی ہوئی ہوں، میں نے واپس پلٹ کر جانا ہے۔ تو وہ اس لیے جسم کو کہتی رہتی ہے کہ تم نے اپنے وعدے کو یاد رکھو، اپنے وعدے کو یاد رکھو، اپنے وعدے کو یاد رکھو، تمہارا رب صرف اللہ ہے، رب ہے، اللہ ہے، اور اس کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ اس لیے جس نے پلٹ کر اپنے واپس جانا ہوتا ہے نا، جب آپ کہیں سے کہیں کوئی جگہ کچھ مدت کے لیے چھوڑتے ہیں، تو آپ سب کچھ ختم نہیں کر کے آتے ہیں، آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ میں نے ایک خاص مدت کے بعد اس گھر میں اس جگہ واپس آنا ہے، تو آپ اپنا تمام کام وہاں پہ صبح سے رکھتے ہیں، سیٹ رکھتے ہیں، چاہے وہ وہاں آس پاس کے لوگوں کے ساتھ تعلقات ہیں، چاہے وہ آپ کے اس مکان کی، اس جگہ کی جو ہے تعمیر، مینٹیننس ہے، وہ اس کو آپ مینٹین رکھتے ہیں۔ آپ یہ نہیں چاہتے کہ جگہ خراب ہو، آپ کے تعلقات خراب ہوں، کیونکہ آپ نے واپس آنا ہے۔ ایسے ہی ہوتا ہے نا۔ تو جو ہماری اصل ہے، روح ہے، ہم نے جب رب کے پاس واپس ایک دفعہ پلٹ کے جانا ہے، ہم وہیں سے آئے ہیں، تو ہم جب واپس جائیں گے تو ہم نے تو معاملات تو وہاں تو درست ہیں، کیونکہ ہماری روح تو پاک تھی، اس وقت جسم کا حصہ نہیں بنی تھی، تو یہاں سے جو ہم کچھ لے کے جائیں گے وہی ہمارے لوٹانا ہوگا نا۔ تو ہم اللہ سے ادھر سے کیا لے کر آئے ہیں؟ وعدہ، کہ ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں، آپ ہی کو رب مانیں گے۔ رب ماننا کیا ہوتا ہے؟ پالنے والا۔ آپ کی اصل آزمائش کب ہوتی ہے؟ آپ اکثر مجھے کہا جاتا ہے فائنینشیلی، جو زیادہ درود شریف ورد کرتے ہیں فائنینشیلی ویک ہوتے ہیں، یہ بہت بڑا وہم ہے، غلطی ہے۔ آپ کا آپ کو آزمائش کے بارے میں تو میں بتا چکی ہوں، ٹھیک ہے نا۔ تو آپ نے اس سے گزر کے واپس اللہ کے پاس جانا ہے اور اس وعدے کے متعلق بتانا ہے
کہ میں نے یا رب العالمین میں نے اپنا وعدہ پورا کرنے کی بھرپور کوشش کی، میں نے تجھے ہی رب مانا، حالات چاہے جیسے بھی تھے، میری روح تیرے قرب کی طرف ہمیشہ کھنچتی رہی، تیرا قرب تلاش کرتی رہی، میں اپنے اس قرب کو تلاش کرتا رہا جو میں نے کئی ہزاروں سال اوپر آپ کے پاس رہ کر حاصل کیا تھا۔ زمین پر آ کر اس دوری کی وجہ سے، اس جس خاکی جسم کی وجہ سے ایک بیچ میں سے پردہ آ گیا، لیکن میری روح آپ کی طرف کھنچتی رہی کیونکہ مجھے پتا تھا میں نے آپ کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اس لیے میں نے اپنی بھرپور کوشش کی کہ میں اس روح کو پاک رکھوں اور اس کو گناہوں سے پاک رکھوں، بچ کر چلوں، اور اس کو ایسے ہی جتنی محبت سے تو نے اس روح کو پیدا کیا ہے، اس کو خراب نہ ہونے دے، واپس تیرے پاس کوشش کرو کہ اسی طرح ہی لے کر آؤں۔ اصل روح کی حقیقت یہ ہے، روح ہمارے جسم نیا ہے اور ہماری روح بہت پرانی ہے، بہت پرانی ہے، اور اس نئے جسم میں پرانی چیز کا فٹ کیسے ہو سکتی ہے؟ ٹھیک ہے نا، نہیں اس میں سانچے میں پرانا، آپ کچھ پرانے اسے یہ کہتے ہیں اس گاڑی کے اس میں پرانا وہ ہے سارا اس کا ڈھانچہ، اس میں آپ نئے انجن سب کچھ لگا دیں تو تھوڑی دیر کے لیے تو ٹھیک ہے، لیکن اوپر کا ڈھانچہ اتنا وہ ہو چکا ہوتا ہے، خراب ہو چکا ہوتا ہے کہ مطلب پرانا ہو چکا ہوتا ہے کہ نئے کو نہیں برداشت کرتا سکتا شاید، تو ہمارے جسم بھی برداشت نہیں کرتا، ہمارا روح بھی برداشت نہیں کرتی اس جسم کو، کیونکہ اس نے اپنی طرف اس کے لوٹ جانے کا جو وقت ہے وہ تو مقرر ہے، لیکن اس کی یہ بے چینی جو ہے نا یہ برقرار رہے گی، اور یہ بے چینی جو ہے اگر آپ کے اندر ہے اپنے رب کی طرف واپس جانے کے لیے، تو یقین جانے کہ آپ کامیاب ہیں، کیونکہ یہ بچھڑنا جو ہے نا اللہ سے، یہ بچھڑنا، یہ جدائی، یہ بہت اذیت دیتی ہے کہ اتنا ہزاروں سال میں جس پروردگار کے قرب میں رہا یا رہی، اب جسم جتنے بھی میری عمر ہے 40 سال 50 سال 60 70 سال 30 سال 20 سال، اتنا عرصہ ہو گیا میں اپنے رب سے کیسے دور رہ رہا ہوں یا رہ رہی ہوں۔ ہماری روح یہی سوچتی رہتی ہے، یہی ڈیمانڈ کرتی ہے کہ مجھے واپس جانا ہے۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ اس دنیا میں جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چلیں اللہ والے بعد میں آتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کے لیے دنیا قید خانہ ہے، ٹھیک ہے نا، ہم یہاں پہ قید ہو چکے ہیں، اگر مومن ہیں، اگر اللہ والے ہیں، اگر ایمان والے ہیں، اگر ہمیں وہ وعدہ یاد ہے تو ہمارا جسم، ہماری روح تڑپے گی زمین پر، اور جب ہماری روح تڑپے گی تو جسم کہاں جائے گا، اس نے تو تڑپنا ہی تڑپنا ہے۔ تو اگر یہ تڑپ خالصتاً اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے ہے، واپس قرب حاصل کرنے کے لیے، میں پھر کہوں گی واپس قرب حاصل کرنے کے لیے تو آپ کامیاب ہیں، اور یہی تڑپ روحانیت ہے، اور یہی وہ کیفیات ہے جو ظاہر ہوں گی تو آپ کامیاب ہیں۔ ایک آپ کی روح مضبوط ہے، آپ کو روحانی فیض مل رہا ہے کیونکہ اپنے وعدے کو نہیں بھلایا، آپ اپنے وعدے پر قائم ہیں اپنے رب کے ساتھ، کوشش تو کر رہے ہیں نا، ایک ہوتا ہے نا ہم تو بہت کمزور ہیں، کوشش ہی کر سکتے اور نمبر کوشش کے ملیں گے، بس وہ اللہ کی مرضی، بھی اس چیزوں میں مت پڑیں، اپنی کوشش کو دیکھیں، جس قدر کوشش کر سکتے ہیں اللہ کے قرب کو پانے کی کرتے رہیں، اللہ کا قرب آپ کو ملے گا، یقین سے نہیں، مجھے نہیں ملا یہ۔ اچھا، سب سے بڑی جو روحانیت کی نشانی ظاہر ہوتی ہے نا، وہ ہوتی ہے آپ کو معرفت ملتی ہے، آپ کے اوپر وہ چیزیں جہان کھلتے ہیں۔ آپ قرآن کی ایک آیت پڑھتے ہیں جب آپ کی روحانیت جو ہے ابھی مراحل میں ہوتی ہے، سیکھنے کے مراحل میں، تو ملتا ہے آپ کو فیض، اس کی وہ تفسیر، اس کے وہ ترجمہ، اس کا جو بیک گراؤنڈ دیکھیں تو آپ کو ملتا ہے، یہ نہیں کہتی کہ نہیں ملتا، اس کے تو نیکیاں تو ملتی ہیں، ٹھیک ہے نا، ایک حرف پہ ملتی ہے 10 نیکیاں، تو ایک آیت پہ پڑھنے پر تو ملتی ہی ہیں،
لیکن وہ جو شیرینی مٹھاس ضرور ہے نا، وہ آپ کو تب ملتا ہے جب آپ پر معرفت کھول دی جاتی ہے، اور یہ روح اور معرفت ایک ہی ہے۔ آپ کو روح کی حقیقت سامنے آ جاتی ہے، آپ کے سامنے دنیا کی حقیقت آ جاتی ہے۔ یہ مت دیکھیں کہ آپ فرشتوں کو اڑتے ہوئے دیکھیں گے، جنات کو سامنے دیکھیں گے، قابو میں ہوتا ہوا دیکھیں گے، اور بادلوں سے یہ لکھا ہوا دیکھیں گے، آسمان کو ایسے دیکھیں گے، ستاروں میں یہ نظر آئے گا۔ نہیں، یہ روحانیت نہیں، یہ تو مشاہدات ہو جاتے ہیں۔ اللہ جانتا ہے کس وقت کس کے لیے مشاہدہ ضروری ہے، اور کتنا ضروری ہے، اور کیسا مشاہدہ ضروری ہے، یہ اللہ پہ چھوڑ دیں، اس کو پتہ ہے کہ آپ کے جسم اور آپ کا روح کتنا برداشت کر سکتا ہے، کب کر سکتا ہے، اور کیسے برداشت کر سکتا ہے۔ اصل چیز ہے معرفت۔ جب آپ پر آیتوں کی تفسیر کھلنا شروع ہو جائے، سمجھنا شروع ہو جائے، جب آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک کو پڑھ کر آپ کا آپ کے اشک جاری ہو جائے، آپ ان کی تکلیفوں کو سمجھ سکیں، آپ کو پتہ چلے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیا تھی، ہمارے لیے تھی، کسی کو کچھ نہیں تھا، قربانی ہی قربانی، قربانی ہی قربانی، بس قربانی، اپنی امت کی خاطر سب کچھ قربان کر دیا۔ جب آپ پہ یہ عقدہ کھلنا شروع ہو جائے تو یہ معرفت آپ پہ کھلنی شروع ہوگی، اور جب آپ معرفت آپ پہ کھلنی شروع ہو جائے گی تو آپ کو روحانیت مل جائے گی، آپ اللہ کے قرب کو پالیں گے، اور اللہ کے قرب کو پانے کا سب سے آسان ذریعہ درود ہے، درود کی کثرت ہے، جو مجھے ملا۔ میں ضرور بہت سے ہوں گے ذرائع، میں جو شارٹ کٹ پہ اپنے لیے مجھے ملا وہ یہی ہے، کیونکہ میں اپنی زندگی میں دیکھوں میرے پاس کچھ نہیں ہے، اب بھی کچھ نہیں ہے، جو کرم ہے، جو فیض ہے، وہ اس درود کی کثرت کی وجہ سے مل رہا ہے، اور محبت کی وجہ سے مل رہا ہے۔ تو درود کی کثرت کریں، آپ کو اللہ تعالیٰ معرفت الہی نصیب فرمائے۔ انکل فیاض اللہ تعالیٰ ان کو کروٹ کروٹ جنت کے اعلیٰ ترین مقامات میں رکھے۔ جو مجھے ایک ہی دعا دیتے، بیٹا دعا تم بھی کیا کرو، میں بھی کرتا ہوں، اللہ تمہیں اپنی معرفت نصیب کرے۔ اور واقعی جب معرفت نصیب ہوتی ہے نا تو مزہ آتا ہے زندگی کا۔ آپ ہر چیز میں اللہ کو دیکھتے ہیں، آپ کو ہر چیز میں اللہ دیکھتا ہے، آپ کو پتہ چلتا ہے کہ دنیا کی یہ حقیقت کیا ہے، حقیقت کھل جاتی ہے آپ کو۔ پھر دنیا کے لیے آپ کوشش نہیں کرتے، پھر وہ اللہ ہوتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے ہیں۔ پھر یہ بھی نہیں ہوتا کہ میں جنت میں جاؤں، جنت بھی گوارا اس لیے کرتے کہ اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار ہوگا، اللہ کا دیدار ہوگا، ورنہ مطلب آپ جو بھی اچھا کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں بس اللہ کو منانے کے لیے، تو اس میں کوئی غرض نہیں رہتا۔ آپ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارک کو فالو کرتے ہیں تو اس میں کوئی غرض نہیں ہوتی، مطلب کہ مجھے یہ ملے گا اس سنت پہ، یہ ملے گا اس سنت کا، یہ بینیفٹس ہیں نا، پھر یہ نہیں رہتا۔ بس اللہ راضی، میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم راضی، یہ ہوتی ہے اصل روحانیت، یہ ہوتی ہے معرفت میرے نزدیک۔ میں پھر کہوں گی میں بہت کم علم ہوں، لیکن میرے نزدیک یہی روحانیت ہے۔ باقی بہت بڑے بڑے نام ہیں دنیا میں جنہوں نے اس ٹاپک پہ بات کی، بہت خوبصورت بات کی، میں تو گجمج زبان میں مجھے تو کچھ آتا بھی نہیں، لیکن میرے نزدیک میں نے جو روحانیت کو پایا ہے تو اسی میں پایا ہے، اسی چیز میں پایا ہے۔ وعدے کا نام ہے اور واپسی کا نام ہے، اور جہاں واپسی ہوتی ہے، جہاں واپس آنا ہوتا ہے نا، جانا ہوتا ہے، اس کی تیاری تو کرنی پڑتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو روحانیت اور معرفت نصیب فرمائے، اللہ کا بہترین قرب نصیب فرمائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ قرب مبارک نصیب فرمائے جو ہمارے ساتھ دنیا، قبر اور حشر تک جاری۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔